अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम साजमल यूदन है। हमारे टीवी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, काफ़ी दिनों से हम स्टूडियो से बाहर थे, मेन ऑफिस से बाहर थे। कोहिस्तान में मसले मसाइल थे और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे थे। उन मामलात में हम फंसे हुए थे। एक ख़ास शख्सियत है जिनके बारे में हमने जब हमारे टीवी का आगाज़ किया था उससे पहले प्लान बनाया हुआ था कि उस शख्सियत को हम बुलाएंगे, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी खिदमात हैं कोहिस्तान के लिए। वो हैं तो कोहिस्तान से, लेकिन उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं पूरे हज़ारे में, मुख्तलिफ़ अज़ला में, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में वो रहे हैं। कोहिस्तान का नाम रोशन किया है, कोहिस्तान के लोगों की खिदमत की है और उसके अलावा खिदमत खल्क़, चाहे कोहिस्तान के हो या बाहर के लोग हो, उन्होंने ये की है। आज चूँकि लोग पुलिस को देखकर डर जाते हैं, लोग पुलिस के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उस शख्सियत के बारे में आज तक हमने कभी किसी के ज़बान से बुरे अल्फाज नहीं सुने हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड जनाब रसूल शाह साहब हैं। बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें वक्त दिया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए आप। सर, निस्फ ज़िंदगी आपने पुलिस को दे दी, क्या खोया क्या पाया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। साजिमुल यदून साहब, मैं आपका और हमारे टीवी के तमाम स्टाफ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बात करने का मौका दिया। रही जहाँ तक पुलिस में निस्फ़ ज़िंदगी देने का और क्या खोना और क्या पाने की बात जो आपने की है, इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि वाकई पता नहीं निस्फ़ गुज़री है कि ज़्यादा ही गुज़र गई होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल पाया बहुत कुछ है, अल्लाह के फजल से खोया कुछ भी नहीं। पाया हमने यही है, मैं एक हदीस का मफ़हूम आपको बताता चलूँ कि फरमाते हैं कि आप बुराई को जब होते हुए देखेंगे तो आप इसको हाथ से रोक लें, और अगर आप में इतनी इस्तिताअत न हो तो उसे ज़बान से बुरा कहें, और वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप दिल में उसको बुरा जानें। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, सबसे निचला दर्जा है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ईमान के सबसे आले दर्जे पे फाइज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें वो हाथ से रोकने वाला और ताकत भी दी है, इस्तिताअत भी दी है, और कानून के मुताबिक भी वो ये कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने ये अपने पूरी सर्विस में, पूरी लाइफ में ये देखा है कि जो बंदा, जो पुलिस ऑफिसर सही नीयत से अगर काम करे, ईमानदारी से काम करे, इसकी दीन और दुनिया दोनों की भलाई है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ पाया है, खोया कुछ भी नहीं है। एक बात तो तय है सर, इज़्ज़त बड़ी कमाई है आपने, ख़ासकर जहाँ भी पहले हम छोटे थे उस वक्त से आप सर्विस में थे और ज़िले से बाहर बहुत काम किया आपने, और ख़ासकर मानसरा, एबटाबाद, हरिपुर, जहाँ हमारे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जब भी सुनते थे तो कहते थे कि रसूल शाह साहब के पास काम है, जा रहे हैं, या ये मसला है, हम उनसे अपना काम हल करवाएंगे। जो जायज़ काम होता था आपने हमेशा किया, कभी किसी शख्स की शिकायत नहीं सुनी। ओवरऑल सिचुएशन कैसी है? हमारे लोग जो बाहर रहते हैं कोहिस्तान से, उनकी क्या पोजीशन है? कोहिस्तान में तो बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे अंदाज में रह रहे हैं, बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो जुराइम में एक दो लोग मुलविस हैं, पूरे कोहिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है और वो किस नज़र से आप उन लोगों को देखते हैं? मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की 1979 में, और उसके बाद सालिक की जो इब्तदाई तरबियत थी, हमारा जो कोर्स था वो मैंने सिहाले से हासिल किया, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सिहाले से, और उसके बाद ज़्यादातर सर्विस मेरी हज़ारे में हुई है। उस वक़्त हमारे कोहिस्तान के लोगों की जो माइग्रेट होके यहाँ पे आते थे हज़ारे में, वो दो तरह के लोग आते थे। एक वो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर वो यहाँ पे आता था और यहाँ आके अपनी रोज़ी कमा लेता था, और दूसरी चीज़ वो दुश्मनियों के हाथों मजबूर होकर वहाँ से निकल आता था। तालीम का कंसेप्ट बहुत कम था। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर वो लोग एक किस्म के लावारिस माने जाते थे बाहर के उसमें आकर, और लोग बड़े हल्के नज़र से देखते थे। अल्लाह का करम है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है
کہ ہمارے لوگوں نے کوہستان والوں نے یہاں آ کر ابھی تعلیم بھی حاصل کیا, بڑے اچھے عہدوں پر بھی پہنچے اور بڑی زبردست زندگی بھی گزار رہے ہیں. معاشرے میں ان کو ابھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کرمنلز کی آپ نے بات کی, تو کرمنلز کسی معاشرے میں کوئی پوری قوم یا پورے علاقہ کرمنل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا بالکل. وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے کوہستان میں ہمارے نہ کوہستان میں اور نہ کوہستانی لوگ باہر آ کے اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, جس طرح آپ کہیں گے کہ ڈاکہ, چوری وغیرہ وغیرہ. ہاں ایک جرم ہوتا ہے, اور وہ جرم یہ ہے کہ ان کی بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ وہ صدیوں سے پرانی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں اور بدلہ یہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں, تو اس سلسلے میں قتل مقاتلے والی بات ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی مورلی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اخلاقی جرائم میں اس طرح کی وہ ملوث نہیں, بہت ہی کم چند ایک اگر ہو. سر پولیس میں آپ نے بڑا وقت گزارا, لوگ کیوں ڈرتے ہیں پولیس سے؟ اس میں آپ نے عجیب سا سوال کیا کہ کیوں ڈرتے ہیں. اب ڈرنے کی تو بات یہ ہے جی کہ پولیس سے لوگ, میرے خیال میں تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, جو کرمنلز ہوتے ہیں. اور شریف لوگوں کو, شریف شہریوں کو, پاکستان کے شریف شہریوں کو پولیس کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے. اور پرانا زمانہ تھا جس میں لوگ بھی الٹریٹ ہوتے تھے, تو پولیس والے بھی وہی رویہ ہوتا تھا ان کا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کا. بیسیکلی ہمارے ملک پہ پہلے تو انگریزوں کی گورنمنٹ تھی نا جی, انگریزوں کے ہم غلام تھے. وہ ہمیں کسی مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ حیثیت نہیں دیتے تھے جو ایک انسان کی ہونی چاہیے. اسی لیے اس زمانے سے یہ ٹرینڈ چلا آ رہا تھا کہ پولیس میں گئے, انہوں نے دبایا, انہوں نے جو بد اخلاقیاں ہیں وہ کی, ظلم کیے لوگوں پہ, تو لوگ ظاہر ہے ڈرتے آ رہے تھے. اب اللہ کا فضل ہے کہ لکھے پڑھے لوگ ہیں, ہاں جو کرمنل ہیں وہ اب بھی ڈرتے ہیں اور انہیں ڈرنا بھی چاہیے. ڈرنا بھی چاہیے. بحیثیت ایک ایماندار پولیس آفیسر جب لوگ تنقید کرتے ہیں کہ فلاں ایک پولیس آفیسر کی ایک یا انفرادی برا کام ہوگا یا عمل ہوگا, اس کو لے کر کوئی شخص, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ سارے پولیس والے چور ہیں, لٹیرے ہیں, تو ایسے وقت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے سر آپ کو؟ بہت زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا پہلے, آپ نے کوہستان کی مثال دی کہ کوہستان میں کرمنلز کی کیا وہ ہے, وہ کتنی ایک تعداد میں ہوں گے. اسی طرح پولیس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت برے بھی ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ سب اچھے ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں. اسی لیے کسی ایک کے فعل کو پورے ڈپارٹمنٹ پہ لاگو کرنا یا اسے برا بھلا کہنا میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے, اور یہ کوئی ایک انصاف کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے. پولیس میں کن اصلاحات کی فی الحال آپ کو ضرورت نظر آ رہی ہے؟ ایکوپمنٹس کی ہوں یا پھر پروفیشنلزم کی ہوں؟ ہاں یہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن میں سرسری آپ کو بتا دوں کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہمارے ہیں وہ آج کل اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑی اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں, مختلف سبجیکٹس میں مختلف فیلڈز میں وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. اور ایکوپمنٹس کی بھی آپ نے بات کی ہے, تو میرے خیال میں آج کل پولیس والوں کے پاس کسی قسم کی نہ تو اسلحے میں کمی ہے, نہ گاڑیوں میں کمی ہے. ہاں کمی ہے, اور کمی یہ ہے کہ پولیس والوں کو جس طرح آرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی کے اپنے ہاسپٹلس ہیں, آرمی کے اپنے اسکولس ہیں. پولیس والا بھی تو ایک انسان ہوتا ہے نا, یہ ایک فیملی رکھتا ہے, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے یہ اس طرف اگر ہمارے بڑے جو پولیس والوں کے آئی جی صاحب کے لیول پر, چیف سیکرٹری کے لیول پر اگر اس چیز کو وہ دیکھ لیں اور پولیس کے اپنے ہاسپٹل بنے, پولیس کے لیے, پولیس کے بچوں کے لیے اسکولز بنے, ایجوکیشن کا وہ ہو, تو یہ بڑی اچھی چیزیں ہوں گی. پولیس خاص کر کوہستان کی پولیس, کیونکہ ابھی ایک وقت تھا کہ کوہستان میں بھی باہر کے لوگ بھرتی تھے, اب کوہستان میں اللہ کے فضل کرم سے ہمارے اپنے نوجوان کام کر رہے ہیں وہاں پہ. ان نوجوانوں میں اور ہزارہ یا خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کے نوجوانوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ پولیس بیسیکلی تو ایک ہی چیز ہے, ہزارہ کوہستان بھی تو ہزارے کے اندر ہی آتا ہے. میں نے جو وہاں پہ سروس کی ہے وہاں بھی دیکھا ہے, ہزارے میں بھی سروس کی ہے, میں جنوبی اضلاع میں بھی رہا ہوں, مختلف اضلاع میں رہا ہوں, کام کیا ہے. فرق صرف تعلیم ہی کا ہوتا ہے. جہاں تک آپ کہیں کہ ان کی دلیری میں, بہادری میں, کام کرنے کے انداز میں, میرے خیال میں کوہستان کی پولیس جو ہے وہ لاجواب ہے. بالکل.
ریٹائرڈ جب ہوتا ہے ایک آرمی آفیسر اس کے بعد سول اداروں میں لگ جاتا ہے سر, اچھے ان کو مواقع مل جاتے ہیں زندگی گزارنے کے, لیکن پولیس جب ریٹائر ہوتی ہے یا کوئی شخص آفیسر ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد نارمل زندگی ہوتی ہے, جس طرح آپ کی ہم مثال لے سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوہستان میں کسی بھی جگہ میں آپ کو ایک اچھے محکمے میں جاب مل جاتی ہے یا آفر آ جاتی ہے آپ کو, لیکن اس طرح پولیس میں نہیں ہوتا, آرمی کے لیے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کروں کہ میں جب ریٹائرڈ ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے میری جان چھڑا دی. گو کہ میں مشکور ہوں اس ڈپارٹمنٹ کا بھی, اور اسی کی وجہ سے مجھے میرے بچوں کو روزی بھی ملتی رہی. میں ناشکری نہیں کروں گا, لیکن وہ ذمہ داری کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور آئندہ کے لیے اب بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر ابھی مزید کیا شغل کرنے کا جی چاہتا ہے, تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ یار 40-41 سال جو شغل کیا یہ کافی نہیں ہے کہ مزید کروں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جی میں نے اصلاحات میں آپ کو بتایا, آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ پولیس میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے, یہی چیز کی کمی ہے, ان چیزوں کی کمی ہے. اب آرمی کا آپ دیکھ لیں, ان کا باقاعدہ اس طرف کا ایک وہ بنا ہوا ہے, باقاعدہ ان کے ریٹائرڈ لوگوں کے لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے ان کے پاس, اور جہاں کہیں اپرچونیٹی آتی ہے وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ چیز یہاں پر نہیں ہے, ہونا چاہیے ان چیزوں کو یہاں پر بھی ہونا چاہیے ہمارے. اسی لیے گزشتہ دنوں ہم نے یہاں مانسہرہ میں ریٹائرڈ پولیس آفیسروں کی ایک یونین بنائی ہے, اور اسے ہم باقاعدہ رجسٹر کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ 2 چیزیں رکھی ہے کہ حاضر سروس پولیس آفیسران کے لیے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی سیاسی پریشر ہوتا ہے یا بیجا ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو ہم ان کا بھی دفاع کریں, اور ہمارے جو ریٹائرڈ پولیس والے ہیں انہیں جو مسائل کا سامنا ہوتا ہے ہم ان کی بھی دفاع کریں, اور انشاءاللہ یہ ہم کر رہیں گے. پولیس کی بڑی قربانیاں ایسے دہشت گردی کی اس جنگ میں, آئی جی بھی اس جنگ میں چلا گیا, آپ کے ڈی پی اوز, ڈی ایس پیز اور آر پی اوز تک بھی متاثر ہوئے ہیں. جو نچلا طبقہ ہے, جو رینک ہے, اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. میرے خیال میں ہزاروں کے حساب سے وہ بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جانیں نذرانہ دے چکے ہیں جانوں کا. ایسے میں صرف ایک دن ہوتا ہے پولیس کا, منایا جاتا ہے شہدائے پولیس, باقی کسی بھی دن یا کہیں پر بھی پولیس کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ اس سلسلہ میں کافی ڈیبیٹس بھی ہو چکی ہیں. پہلے یہ بھی نہیں تھا سجمل بھائی, پہلے یہ دن بھی نہیں تھا, صرف آرمی میں منایا جاتا تھا. جب دہشت گردی کا آغاز ہوا ہمارے ملک میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں, تو خیبر پختونخوا پولیس نے آپ کو پتہ ہے کہ جو قربانیاں دی ہیں وہ لازوال ہیں. بالکل. اب اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوم شہدائے پولیس بھی منایا جائے, اور وہ مناتے ہیں. اس سے پہلے جو پولیس آفیسر شہید ہوتے تھے ان کے لیے بڑے اچھے پیکیجز بھی تھے, ان کے ورثاء کے لیے, ان کے بچوں کو پولیس میں لیا جاتا تھا, انہیں وہ کمپنسیٹ کیا جاتا تھا. یہ چیزیں ہیں, لیکن آگے پیچھے یہ نہیں. اب ہر بندے کی اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس ضلع کا ڈی پی او ہے اسے چاہیے ہوتا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ آرڈرز بھی ہیں کہ آپ اپنے ضلع میں شہداء کے بچوں کو آپ بلائیں, آپ مہینے میں ایک دفعہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں, انہیں جو تکالیف ہیں وہ تکالیف رفع کریں. یہ اپنے تک ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ بالکل اس میں آرڈرز ہیں. سر بچوں کا کیا پلان ہے, پولیس میں لائیں گے کسی بچے کو یا کوئی اور فیلڈ تجویز کریں گے ان کے لیے؟ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے بڑا مشکل. اب میرا دیکھتے ہیں اب آگے کیا, وہ بچوں کی شوق پہ ہوتا ہے. بچے جہاں چاہیں گے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ وہاں چلے جائیں. سر آپ کوہستان سے ہیں, میں بھی کوہستان سے ہوں. کوہستان میں کہیں پر بھی چاہے تینوں اضلاع, ہم نے ابھی تک صرف نام بٹ گئے ہیں کوہستان کے, باقی ہم کوہستانی ایک ہی ہیں. کہاں کہاں نقصان ہوا, کہاں کہاں فسادات ہوتے ہیں, میرے خیال میں تکلیف سارے کوہستانیوں کو ہوتی ہے. ہربن میں جو حالات چل رہے ہیں, خاص کر کیونکہ پولیس سے بڑا لنک کرتا ہے وہ معاملہ, آئے روز قتل و غارت ہوتی ہے یہاں پہ. حالیہ دنوں میں ایک آپریشن کے نام سے ایک ڈرامہ بھی رچایا گیا وہاں پر. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہربن میں مستحکم قسم کا ایک آپریشن ہونا چاہیے, اس طرح فری ہینڈ دینا چاہیے لوگوں کو؟ بالکل نہیں دینا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کی نظروں سے شاید گزرا ہو, میں نے سوشل میڈیا پہ اس آپریشن سے کافی پہلے ایک پوسٹ بھی وہ میں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ ہربن کے حالات انتہائی ناگفتگو ہیں,
वहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं और ना वो लोग समझते हैं। इस अर्बन का मुझे बड़ा अच्छा तजुर्बा है, क्योंकि मैं वहाँ पर मैं ऑपरेशंस भी किए हैं वहाँ पे, और मैं इस हरबन में तकरीबन 2 साल मुसलसल एज SHO मैंने काम किया है वहाँ पर। और इतनी बड़ी जगह भी ये नहीं है, एक छोटी सी वैली है और उसमें चंद एक लोग रहते हैं और सब लोग क्रिमिनल भी नहीं हैं। ये भी दुश्मनदारियों की वजह से आपस में वो लगाई हुई है उन्होंने, और ये काम हो रहा है। लिहाजा जो आपने सवाल किया कि कानून की अमलदारी वहाँ पर अब भी नहीं है और ना वो लोग मानते हैं। जब तक इस वैली में ठीक ठाक ऑपरेशन ना हो, जिसे ऑपरेशन कहा जाता है, देखिए जी मैंने स्वात में काम किया है, मैंने टांक में काम किया है, वहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं और ऑपरेशन होते हैं, मतलब ड्रामाबाजी नहीं होती थी। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इस सिलसिले में सबसे पहली चीज़ तो ये है सजमल भाई कि मैंने एक और भी तजवीज़ दी थी, मैंने एक और पोस्ट भी शाये की थी जिसमें मैंने ये तजवीज़ दी थी कि हमारे कोहिस्तान के, तीनों कोहिस्तान के हमारे अमायदीन, हमारे उलमाए कराम, उनको एक ग्रैंड जरगा तश्कील देना चाहिए। खुसूसन ये 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि हरबन में लोगों की दुश्मनियाँ किस तरह ख़त्म की जाएँ। वो जाके बैठे वहाँ पर, अपने 5 दिन लगाएं, 10 दिन लगाएं, महीना बेशक लगे, वहाँ उनकी दुश्मनियाँ ख़त्म करें। तो ना पुलिस की ज़रूरत होगी ना ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, और अगर ये नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन लाजमी है वहाँ पर। जी, बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें वक्त दिया और उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और मुझे तो यकीनन बहुत एक्साइटमेंट थी कि रसूल शाह साहब से मिलूँ, उनसे बात करूँ, उनसे कुछ सीख सकूँ और आप तक उनकी बातें ला सकूँ। हमारे कोहिस्तान में ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, हमें उन हीरोज़ को सलाम करना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे साजिद मलिउद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।